وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ایک خوبصورت اور اچھی زندگی نہ جینا چاہتا ہو۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، چاہت ہے کہ اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو۔ یاد رکھیے، خوبصورت زندگی شاید دولت سے نہ بن پائے، تعلقات سے نہ بن پائے، اچھا عہدہ مل جائے، شاید زندگی تب بھی خوبصورت نہ بن پائے۔ یہ اللہ کا آسمانوں سے فیصلہ ہے کہ خوبصورت ترین زندگی اس کے مومن بندوں کی ہے۔ خوبصورت ترین زندگی اس کے مومن بندے، اور بارہا یہ مثالیں آپ کے سامنے دی جاتی ہیں۔ آپ دین کی خدمت کرنے والوں کو کبھی بہت زیادہ مضطرب نہیں پائیں گے۔ ان کے پاس کون سی دولت ہے جو ان کو خوش رکھتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، صبر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس تکلیف کی جزا اللہ کے پاس ہے۔ آؤ میرے بھائیو، یہ جو میں نے قرآن کی آیات سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر جو آخری بات میں نے کی ہے، آخری جو آیت پڑھی ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، کہ ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ بتائیں کوئی کم آزمائشیں تھی؟ کم آزمائشیں؟ ہر لحظہ ہر قدم پہ آزمائش آزمائش اور آزمائش، لیکن اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہہ دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ میرے بھائیو، ذاتی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، مالی پریشانیاں، اعزاء و اقربا کی پریشانیاں، واللہ منبر رسول ہے، یہ سافٹ سلوشن دے رہا ہوں، ایک بہترین سا حل پیش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ مومن بننے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں میرا رب ویسے ہی ختم کر دے گا۔ آپ مومن بننے کی کوشش کریں۔ آپ ایک ون سائیڈڈ سٹرگل، آپ کی ایک طرفہ کوشش شروع کر دیں کہ میں نے اللہ کا مومن بندہ بننا ہے۔ اس میں دنیا کے اندر کسی کو اختلاف ہے، مسلم غیر مسلم سب چاہتے یہی ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے بنیں، لیکن رستے الگ الگ تلاش کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیو، تکلیف آئے تو صبر ہے، نعمت ملے تو شکر ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے اور دیکھتے رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ہوتے ہیں وہ حشاش بشاش، وہ مسکراتے، پریشانیاں دب جاتی ہیں، وہ چھوٹی کیوں؟ وہ اپنے ایمان کو تو سب سے بڑی وہ اعزاز بھی سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ایمان والی بات چھن گئی ہے تو پریشانی بھی یہی ہے۔
اور جو ایمان کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس کل کائنات ہی ایمان ہے، اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہیں، کبھی اونچی کبھی نیچی، کبھی کم کبھی زیادہ، یہ ہوتی رہتی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، کیونکہ وہ پہلے اعلان کر چکے تھے، قال اسلمت لرب العالمین، میرے رب میں سرنڈر ہوں، میں مومن، میں نے سرنڈر کر دیا ہوا، جو تو کہے گا میں نے مان لینا ہے۔ ہماری بھی زندگی آسان ہو جائے گی اگر کہیں گے اللہ جو تو کہے گا میں مان لوں گا، پیارے حبیب نے جو فرما دیا وہ ہم مان لیں، زندگی آسان۔ چلو پھر اتنی دیر بعد بیٹا ملا، جدائی بھی کاٹی، اب قربانی کا وقت، قربانی بھی کر ڈالی، پرواہ نہیں کی ہے، پرواہ نہیں کی۔ ہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ آج جہاں حجاج کرام 3 شیاطین کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں، وہ مقامات ہیں کہ جہاں جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی کہ کیا کر رہے ہو، پہلے اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، اب دے دیا ہے تو اس کی گردن پہ چھری چلانے جا رہے ہو، یہ عجیب معاملہ ہے۔ لیکن تینوں جگہوں پہ شیطان کو شرمندگی کا سامنا کرنا، کیوں؟ مقابلہ کس سے تھا؟ اللہ کے مومن بندے سے۔ مقابلہ کس سے تھا؟ اللہ کے مومن بندے سے۔ میں اور آپ اپنا ایمان کا لیول چیک کریں، ذرا ایمان کا لیول چیک کریں کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور ادھر سے شیطان کی کوشش ہے تمہیں روکنے کی، اللہ کا حکم ہے، درمیان میں آپ ہیں، ہم سارے درمیان میں ہیں، اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، شیطان فوراً عمل کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے بڑی زندگی پڑی ہے، اور سوچ غور کر رہا ہو بھی عیاشی کر، بڑی زندگی پڑی ہے، معافی بھی تو ہے نا اسلام میں، کیسی وہ رنگینیاں دکھاتا ہے، معافی بھی تو ہے نا، تھوڑی لیٹ نماز پڑھنے کا تھا کی ہوئے گا، کوئی بات پڑھ تو لینی ہے نا، وہ روکتا ہے اور میں رک جاتا ہوں، میں رک جاتا ہوں۔ ابراہیم رکے نہیں، شیطان سے تو دشمنی ہے، اور اگر میں رک جاتا ہوں تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں میری شیطان کے ساتھ دوستی چل رہی ہے۔ نماز کا معاملہ نہیں، زندگی کے بے شمار معاملات ہیں، آپ کے کاروباری معاملات ہیں، آپ کے لین دین کے معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے، آپ کی دوستی دشمنی ہے، کتنی ایسی باتیں کہ جن کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا شیطان کے لیے۔ تو سیرت ابراہیم یہ سکھاتی ہے کہ شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ شیطان کی بات، اگر ابراہیم نے شیطان کی بات مانی ہوتی تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے سرٹیفکیٹس دیے، اتنے بڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کو لٹایا تھا، جب دونوں تیار ہو گئے ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا بدلہ دیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ابراہیم بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بدلے میں مینڈا دے دیا بہت بڑا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کا ذکر آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تجھے سلوٹ کرتا ہے، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارا نیک بندہ تھا۔ میرے بھائیو، یہ ایک قربانی نہیں، قربانیوں کے سلسلے چاہیے جو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ، قربانی کیسے دی جا سکتی ہے، ذرا نا فلسفہ تھوڑا سا سمجھیے گا 2 منٹ کے لیے، قربانی کیسے دی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، قریب تھا کہ چھری چلاتے گردن پہ، اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی، بس بھائی ہم نے آزما لیا، تو پاس ہے۔ پھر کیا دیا اللہ نے؟ دمبا دے دیا، چھری چل گئی، دمبے کی گردن پہ چھری چلی نا، اور اسی لیے قربانیاں کر رہے ہو۔
اچھا کوئی آپ میں سے حاضرین مجلس میں سے کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ حضور ہم قربانی کرنے لگے تھے، جانور کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور وہ تڑپا تھا اور بڑا وہ اڑیل تھا، بھاگ گیا اور ہم نے اس کو چھری نہیں پھیری. کیوں جی ایسا ہے معاملہ؟ اور ہم نے تو دیکھا وہ اگر اڑیل ہو گیا ہے تو ہم نے 8-10 بندے لگ کے پکڑ کے گرا کے چھری چلائی ہے نا جی. ایسے ہی ہے نا جی. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، نفس بھی ایسے ہی قابو آئے گا، نفس بھی ایسے ہی قابو آئے گا. اگر نہ چلے اٹھ چل نماز پڑھ لے، انہیں پڑھ لینے، اٹھ اٹھا انہیں پڑھ لینے، اس کو قابو کرنا ہے زبردستی. یہ آرام سے، اس کے اندر نہ چاہتے دنیا کی ہیں، شیطان جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے ہمارے دل میں دائیں بائیں وسوسے. ہم نے نفس پہ بھی جبر کرنا، جیسے عید والے جانور کو، قربانی والے جانور پہ جبر کیا تھا نا، چھری چلانی میں تینوں چھڈنا کون ہے. اور میرے بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، ہم نے اپنی خواہشات پہ بھی ایسے ہی چھری چھڈنا نہیں تھے، ایسے ہی چھری چلانی ہے. اچھا نافرمانی کی طرف ابھارتا ہے. اور کبھی اپنے آپ سے مونولوگ بھی کیا کرو، اپنے آپ سے باتیں کیا کرو، اپنے نفس سے باتیں کیا کرو. اس بدکتے اور شریر نفس کو بھاگ لے، میں نے تجھے قابو کر کے چھوڑنا ہے، تیری گردن پہ چھری چلنی. جانور کو نہیں چھوڑتے ظالموں، اس بت کو چھوڑ دیتے ہو. جانور کو نہیں چھوڑنا، اس کو چھوڑ دینا. نہیں، جیسے جانور کو نہیں نہ چھوڑا تھا، چھوڑنا اس کو بھی نہیں انشاءاللہ ہم نے. کیوں جی ایسی بات ہے نا. جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہمیں اکسائے گا یہ شیطان، یہ دل. اللہ نے تو قرآن میں اس کو الہ کہہ دیا، الہ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ اپنے خواہشات نفس کو رب بناتا ہے. تو ہم نے، وہ تو حلال جانور تھا، اور یہ بت تو حرام ہوتے ہیں نا. حلال کو ذبح کرتے ہو، حرام کو مارتے نہیں ہو. آؤ، جو خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوں گی، ہم ان کو رسیوں سے جکڑ کے ان کی گردن پہ چھری چلا دیں. اللہ اکبر. پھر دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے چھریاں. اللہ کے رسول فلاں عورت سے شادی کر لوں، میرے پیارے صحابی تیرا معیار نہیں ہے، چلا دے، دل کی خواہش پہ چھری چلا دے. اے اللہ کے رسول چلا دی، نہیں کروں گا. آپ نے منع کر دیا، نہیں ہوگا. ہجرتیں ہو رہی ہیں. وہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے نا، کہ ایک شخص ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ، وہ اپنے چچا کا پتہ لگانے کہ جنگ میں ہے، جا کے پتہ کروں خیریت ہو، چلو ساتھ جاتے ہوئے پانی لے جاتا ہوں ساتھ، کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، جنگ کا معاملہ ہے. وہاں گئے، کہتے ہیں سامنے وہ چچا ہے جو کرا رہا ہے زخموں سے. پانی پیش کیا، کہا نہیں وہ ساتھ والے کو ضرورت ہے. یہ قربانیاں میرے بھائیو، اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں قربانیاں. آج تھوڑے کو 10,000 روپیہ لے کے واپس نہ کرے، بھائی اگوں نہیں میں کسی نے دینا. پکا ارادہ کر رہی ہے نا، اگوں کسی نے اے نیکی دوبارہ ہم ارادہ. بھائی تم نے اگر وہ کھا گیا ہے، اس کا گناہ اس پہ، تو نے کس کی رضا کے لیے دیے تھے، اور کس کی رضا کے لیے؟ آئندہ اس کی رضا نہیں چاہیے. ہم چھوٹا سا کام کر کے یار کم ہاں، ہمیں جو ہے نا وہ وعدہ وفا کرنا چاہیے. ہمارا محسن ہے جو ہمیں دیتا ہے، ہمارا وہ کیا ہے؟ محسن. پانی ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے، اس کو دو، وہ زیادہ ضرورت مند ہے. پانی اس کے پاس گیا ہے، فلاں کرا رہا ہے، پانی اس کو دو. موت و حیات کی کشمکش، سب نے جان دے دی ہے، پانی کا گھونٹ کسی کو نصیب. یہ قربانی تھی. یہ کیا تھا؟ کو اپنے مسلمان بھائی کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا. اور بھائیو یہ بھی قربانی. یہ ہم ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں. مشکل وقت میں کہہ دیتے ہیں میں آپ بڑا تنگ ہوں. شکر ہے نا، میں آپ بڑا تنگ ہے، تو کدھر منہ چکیا ہے، میں آپ بڑا تنگ ہے، مسجد والا، مدرسے والا، مجاہد فلاں، میں آپ بڑا تنگ ہے بھائی جان. اور بھائی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا، اس کا مفہوم صحابہ کرام سمجھے تھے. اس کا مفہوم کون سمجھا؟ صحابہ. ہم نہیں سمجھے، ہم تو سمجھے ہی نہیں ہیں بھائی. گھر بار چھوڑ دیا، ہجرتیں ہو رہی ہیں، گھر میں مہمان آ گئے،
بچے بھوکے سلا لو، مہمان کو کھانا کھلاؤ، قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ ساڈا تے تراہ نکل جاتا ہے بندے لے اے کدھر آ گئے، ہاں جی ہاں یہ لگتا سانو ڈاکہ مارنا آیا، غریب کرنا آیا ہے، کھواؤں گے کتوں، بنے گا کی، کہاں سے لائیں گے؟ اور میرے بھائیوں، وہ جن کے کلیجے بڑے ہوتے ہیں نا، دل بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے کھلے چہرے سے خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آمدید کہ میرے مقدر کہ اللہ نے میرے ہاں کوئی مہمان بھیجا۔ وہ عربوں کی ریت تھی، مہمان آ گیا پرواہ نہیں کی، بڑا جانور بندھا ہوا ہے گھر میں، کہتے ہیں میرے گھر آئے تھے مہمان نوازی نہ ہے، ایک بندے کی خاطر پورا اونٹ ذبح کر دی ہے، ایک بندے کی، یہ قربانی نہیں ہے؟ بتائیے گا ذرا، یہ قربانی؟ او بھائی اس کا تو لینا دینا، آنا جانا، اونٹ پہ سواری، پانی لانا، بازار جانا، لمبا سفر کر، اور سب کچھ اس کا وہ تھا، اس نے ایک مہمان کی خاطر چھری چلا دی، یہ قربانی نہیں ہے؟ ہم ایک جانور کی قربانی لیے بیٹھے ہیں، اور بھائی اسلام تم سے بے شمار قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، جہاں ہم اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں، جہاں ہم اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گاہے گاہے نا ابراہیم علیہ السلام 4 سے 5 اسفار ہیں حجاز کے، ابراہیم علیہ السلام جب سفر کرتے ہیں نا بیٹے کا پتہ لینے کے لیے، جو تاریخی مطالعہ یا حدیث کا ہے، مجھے 4 سے 5 سفر ملے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی طرف۔ بیٹے سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بیٹا شادی شدہ ہو چکا ہے، بیوی گھر میں ہے، بیٹا گھر سے ہی، بخاری کے اندر یہ روایت، بیٹا گھر نہیں ملا، اس خاتون سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ یہ روزی روٹی کے لیے گئے ہیں، روزی روٹی کے لیے گئے ہیں۔ اچھا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ بڑے تنگ حالات ہیں جی، بہت تنگی ہے، پریشانی ہے۔ اچھا تو اسماعیل آئے، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، محسوس ہوا جیسے کوئی گھر میں آیا تھا۔ حدیث کے اندر تو یہ خوشبو پائی کسی کے آنے کی، خوشبو پائی کسی کے آنے کی کہ گھر میں کوئی آیا۔ کون آیا؟ اس طرح کے بابا جی بزرگ تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سلام کہتے تھے، اور کچھ کہتے تھے کہ گزر بسر کیسی ہے؟ میں نے کہا جی اس طرح بڑی تنگی ہے، حالات بڑے تنگ ہیں۔ تو وہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ تو کیا جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے؟ وہ میرے باپ تھے، ابراہیم تھے، اور مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں، اپنی بیوی کو بدل لوں۔ گھر کی چوکھٹ سے مراد کیا ہے؟ بیوی، تمہیں طلاق دے دوں۔ اچھا دیانتداری سے میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا بتائیے گا، ان کے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہوتا تھا؟ اچھا حدیث کے اگلے الفاظ فیصلہ کر دیتے۔ دوبارہ آئے، بنو جرم قبیلے کی ایک دوسری عورت سے شادی فرمائی اسماعیل علیہ السلام، دوبارہ تشریف لائے۔ وہ پھر کام کاج پہ، روزی روٹی کے لیے شکار پر۔ اب خاتون ہے گھر میں نہیں، اسماعیل کدھر ہے؟ روزی روٹی کے لیے گئے۔ اچھا کیسا گزارا چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کھاتے ہو؟ گوشت۔ کیا پیتے ہو؟ پانی۔ گوشت اور پانی، معاملہ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ ذرا اپنے اور ہمارے گھروں کا ذرا جائزہ لیجئے گا بڑی مہربانی کے ساتھ۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ صرف گوشت اور پانی، گوشت اور پانی۔ اور عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اللہ کو حالات سے غرض نہیں، اللہ کو بندے سے غرض ہے کہ کن حالات میں یہ شکر گزار رہا ہے۔ شکوے، شکایتیں، رب کو شکر گزاری چاہیے۔ بندہ مومن کی کیفیت کیا ہے؟ تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گوشت تے پانی بڑیاں وڈیاں نعمتاں ساڈے واسطے،
اچھا اسماعیل آئے، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اس چوکھٹ کو قائم رکھے، اس چوکھٹ کو شکر گزار بیوی، شکر گزار بیوی، اللہ کی قسم ہے شکر گزار بیوی سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتہ کیا دعا دی تھی؟ اس نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے، کھاتے کیا ہو گوشت، پیتے کیا ہو پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر آگے کہ اگر وہاں اناج ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے اناج میں بھی برکت کی دعا فرماتے۔ یہاں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ تھوڑے پہ بھی اگر شکر کرو گے تو برکتوں کی دعائیں ملیں گی اور اللہ رب العالمین آسمانوں سے برکتیں نازل فرمائے۔ پھر کیا کیا ہے؟ یہ شکر کا معاملہ ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں وہ زمزم کا کنواں ہے نا، زمزم، وہاں درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں اور اوپر سے ابراہیم علیہ السلام، اب ڈائریکٹ ملاقات ہو رہی اور کہتے ہیں اتنے زور سے گلے لگے ہیں، آپس میں ملیں جیسے باپ اور بیٹا ہی ملتے ہیں، جدائی بڑی لمبی ہو اور پھر باپ اور بیٹا ملیں۔ آپ نے ایئرپورٹ پہ مناظر دیکھے ہوں گے، پھر کیا کہنے ہیں، باپ کی آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں، بیٹے کی بھی چھلک پڑتی ہیں، ملے اور کہا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے حکم دیا ہے اپنا گھر بنانے کا۔ اور یہ جب اسماعیل علیہ السلام پانی سے تڑپے تھے نا اور وہ جبریل آئے تھے، اپنی ایڑی ماری تھی یا پر مارا تھا اور آب زمزم نکل پڑا تھا، تو اسی وقت ڈھارس بھی مدائی تھی، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جبریل نے اس وقت بھی کہا تھا اماں ہاجرہ سے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس جگہ پہ اللہ کا گھر ہے، وہ آپ کا بیٹا اور ابراہیم دونوں مل کے بنائیں گے۔ اس وقت کہا تھا کہ جب اسماعیل شیر خوار بچے ہیں، اس وقت کہہ دیا تھا کہ ادھر اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ مل کے اس گھر کو بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک نقشہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ جب ابراہیم اور بیٹا اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور جب کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول کر لینا، اس عمل کو۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا غور کیجئے گا، کیا میں نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے جو مر بھی گیا تو مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا؟ کوئی چھوڑا میں نے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ باپ اور بیٹے نے تو ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، ایسا صدقہ جاریہ چھوڑا ہے قیامت تک وہ قائم رہنے والا ہے۔ حاجی جائیں، صحیح صفا مروہ نہ کریں، کیا عرض ہے؟ ہاں جی، بیت اللہ کے چکر نہ لگائیں، کیا عرض ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، مقام ابراہیم پر نفل نہ پڑھیں، کیا عرض ہے؟ مینا پہ جا کے کینکریاں نہ ماریں، کیا عرض ہے؟ یہ سارے کام کن اس خاندان کے تھے، نہ کرو تمہارا حج ہی نہیں ہے، نہ کرو تمہارا حج، حج بھی ہوتے رہیں گے اور جس گھر کو بنایا وہاں نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، اور پھر گھر بنا کے دعا کی ربنا تقبل منا۔ میرے بھائیو سیرت ابراہیم سکھاتی ہے عمل چھوٹا یا بڑا ہے، رب سے قبولیت کی دعا ضرور کیا کرو، میرے رب قبول کر لینا، میرے رب تو قبول کر لینا، عمل چھوٹا ہے یا بڑا۔ اور ساتھ دعائیں کی، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہم دونوں کو بھی اپنا مطیع اور فرما برداری رکھنا، ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ ومن ذریتنا، ہماری اولادوں میں سی امۃ مسلمۃ لک، ایسی امت بنانا جو تیری فرما بردار، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھانا، طریقہ عبادت سکھانا، اور ہماری توبہ کو قبول کرنا، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، پھر اسی وقت دعا کی ہے بیت اللہ بنا کے کہ اے رب اس قوم کے اندر ایک رسول بھیجنا۔ کتنے رسول بھیجنا؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ ابراہیم نے تو دوسرا نبی مانگا ہی نہیں ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، جو تیرے قرآن کی آیات پڑھ کے سکھائے، جو ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفسوں کو قربانی کے لیے
تیار کرے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جگہ پہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانیاں تھی، اللہ نے بچایا تھا، میں انہی میں سے. تو میرے بھائیوں، میں اور آپ سیرت ابراہیم سے یہ سوچیں اور سیکھیں کہ کیا میں دین اسلام کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں؟ وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، کیا میں دے سکتا ہوں کہ صرف جانور ہی ذبح کر سکتا ہوں؟ ایک بات. دوسری بات کیا ہے ہمارے لیے سبق، کہ ہم سوچیں کیا میرے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے، میرے خاندان میں کوئی عالم دین ہے، میری اولاد میں سے کوئی عالم دین ہے؟ میں مر بھی گیا یہ تبلیغ کرتا رہے گا، دین کی خدمت کرے گا، میں مر جاؤں گا مجھے اجر ملتا رہے گا. یا میں نے کوئی مسجد بنائی ہے، اللہ تعالی حاجی خالد لطیف صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس مسجد کے بانی کام کر گئے، اللہ ان کی اہلیہ کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کام کر گئے، اللہ کے گھر آباد رہنے، اللہ کے گھر قبر میں پڑے ہیں، اصالِ ثواب ہو رہا ہے. یا یہ بھی نہیں ہے تو کیا کسی مسجد کے انتظام و اسرام کی ذمہ داری میرے پاس ہے؟ میں وہاں خرچ کر رہا ہوں، میں لگا رہا ہوں، کوئی ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ کے گھر کو چلا، یہ اللہ کا گھر بنایا باپ بیٹے نے. اور پھر اللہ نے حکم واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، انتظام و انصرام کی ذمہ داری بھی تمہاری. اور میرے بھائیوں، سیرت ابراہیمی کے اندر بے شمار اسباق ہیں، اللہ ہمیں ان اسباق کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.